بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ عیون الحکایات کی کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک قصاب اپنے پڑوسی کی ایک لونڈی پر عاشق ہو گیا اور اس طاق میں رہنے لگا کہ کسی طرح مجھے اس پر قابو ملے تو اپنی خواہش پوری کروں۔ ایک دن اسے موقع مل گیا، اس کے مالک نے اسے دوسرے ساتھ والے گاؤں میں کسی کام سے بھیجا۔ اس نے دیکھ لیا، یہ کام چھوڑ اس کے پیچھے ہو لیا اور جنگل میں ایک جگہ جا کر اس نے اس کو دبوچ لیا اور اسے اپنی خواہش بد کا اظہار کیا۔ اس عورت نے کہا بات تو تیری ٹھیک ہے، میرا بھی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے من ہے اور میں بھی تجھ سے اسی طرح محبت کرتی ہوں جیسے تو کرتا ہے، لیکن میں اللہ سے ڈرتی ہوں، اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی، کیا جواب دوں گی، لہذا اپنی اس خواہش بد سے باز آ۔ اس قصاب نے کہا کہ تو اگر لونڈی اور غلام ہو کر، خادمہ ہو کر اللہ سے ڈرتی ہے، مجھے تو زیادہ ڈرنا چاہیے کہ میں آزاد مرد ہوں۔ جب میں نے اللہ کے لیے اس کام سے توبہ کی، اس نے سچے دل سے توبہ کی، واپس آ گئی۔ لونڈی اپنے کام سے چلی گئی۔ یہ راستے میں آ رہا تھا، راستے میں آپ فرماتے ہیں کہ اسے سخت پیاس لگی، اب قریب پانی نہ تھا، شدت پیاس سے جام طلب ہو گیا، یہاں تک کہ اسے ایک اور صالح شخص جس کا متعلق آپ لکھتے ہیں کہ وہ اس وقت کے نبی کا قاصد تھا، اس سے ملاقات ہوئی، اسے بھی پانی کی حاجت تھی، دونوں کی ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی۔ اس نے کہا چلو ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے لیے بادل بھیج دے، وہ ہمارے لیے سایہ کرے، اس سے ہمیں پانی حاصل ہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تم دعا کرو۔ اس کا صاحب نے کہا میں تو گناہ گار آدمی ہوں، آپ دعا کیجئے میں آمین کہوں گا۔ اس نے دعا کی، اس نے آمین کہا، اللہ نے بادل کا ایک ٹکڑا بھیج دیا، اس سے پانی نکلا، انہوں نے پانی پیا اور یہ دونوں چلنے لگے، وہ بادل ان پر سایہ کرتے ہوئے چلتا رہا۔ جب یہ اس مقام پر پہنچے جہاں سے دونوں کے راستے الگ ہوتے تھے، یہ جب جدا ہوئے تو وہ بادل کا ٹکڑا اس کا صاحب کے سر پر اس کے ساتھ چل دیا۔ اس قاصد نے، اس صالح نیک بندے نے اس سے کہا تم تو کہتے تھے میں گناہ گار آدمی ہوں، لیکن بادل تو تمہارے ساتھ چل دیا، سچ بتاؤ تم نے کیا عمل کیا ہے، کیا تمہاری نیکی ہے جو تمہیں یہ برکت حاصل ہوئی؟ اس نے کہا بات تو یہ ہے کہ واقعی میں گناہ گار شخص ہوں، ابھی جب میری آپ سے ملاقات ہوئی تو میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اور پھر اس نے ساری بات بیان کی۔ تو اس اللہ کے بندے نے فرمایا تم اسے معمولی بات مت سمجھو، بلکہ یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے ڈر کر جو گناہ کو ترک کر دے، طاقت ہونے کے باوجود، اللہ اس بندے سے بڑا راضی ہوتا ہے، بڑا راضی ہوتا ہے۔ لہذا تمہاری یہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، تمہاری توبہ بھی قبول ہو گئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو گناہ پر قادر ہونے کے باوجود گناہ نہ کرے، اس حال میں کہ اسے گناہ کے لیے بلایا جا رہا ہو اور وہ اس پر قادر بھی ہو، اس کو ترک کر دے اس لیے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈر کی وجہ سے اس کو چھوڑ دے، تو حضور فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ اور بھی اس کے فضائل میں کئی احادیث ہیں۔ قادر نہ ہو سکنا، کر ہی نہیں سکتا، بچ گیا، ٹھیک ہے یہ بھی اچھا ہے، لیکن قادر ہونے کے باوجود نہ کرنا، کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا، یہی پھر فرق آ کے آ جاتا ہے کہ ایک بوڑھے شخص کی توبہ اور ایک جوان شخص کی توبہ میں۔ جوان شخص کی توبہ اللہ کو بڑی پسند ہے، بوڑھے کی توبہ بھی پسند ہے، لیکن بوڑھا اب بہت سارے گناہ کرنے پر قادر ہی نہیں رہا، جو ضعیف ہو گیا، جس کی شہوت ختم ہو گئی، جس کہ جسم کی طاقت جاتی رہی، لیکن نوجوان میں یہ سارا کچھ ابھی پورے جوبن پر ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ سے محبت یا اس کے ڈر کی وجہ سے گناہ نہیں کرتا، تو یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، زیادہ پسند ہے۔ نوجوانوں کو سیکھنا چاہیے، جوانی اللہ کی بڑی نعمت ہے، خیر کے کاموں میں گزارے، اچھائی کے کاموں میں گزارے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔